جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو اس موقع پر یہ تمام چیزیں لوگوں پر منکشف نہ تھیں، تو ظاہر ہے جب کچھ یہ مکمل طور پر ان چیزوں کا انکشاف ہی نہیں تھا تو ایسی صورت میں کچھ لوگوں کو سوچنے میں دیر لگی کہ اس کے اپنا لینے میں کیا فوائد ہیں، لیکن جن لوگوں نے اول وہلہ میں اس کو قبول کر لیا ان کی شان نرالی ہوئی، اور جنہوں نے تھوڑی تاخیر سے قبول کیا اصل میں ان کی شان بھی یقیناً نرالی ہی ہے، کوئی شبہ نہیں، اور وہ السابقون الاولون میں شامل ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ لیکن وہ لوگوں نے جو ایمان جو قبول کیا وہ اسلام کے طور طریقوں کو دیکھ کر اور حضور علیہ السلام کی نفاست طمع کو دیکھ کر کہ اسلام کے اندر یہ بھی ہے، اسلام کے اندر یہ بھی ہے، یہ اچھائی ہے، حق کا فیصلہ ہوتا ہے، سچائی کو فوقیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر شخص کا حق رکھا جاتا ہے، ہر شخص کو ایک شان عطا کی جاتی ہے، ہر بندے کی الگ الگ بات ہوتی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے جب یہ چیز بار بار جب دیکھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی اسلام یقیناً ایک حق اور سچا مذہب ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ تو پیارے ساتھیوں، اسلام جو السابقون الاولون نے اپنایا اس میں اسلام کی اپنی سچائی بھی اور حقانیت بھی شامل ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کے وہ جلوے بھی ہیں جو کہ انہوں نے دیکھے اور ان کی طبیعت سلیمہ نے ان جلووں کو قبول کر لیا، اور یہ کہ حضور علیہ السلام کی باتوں کو اور میرے آقا کے کلام مبارک کو انہوں نے ہمیشہ سے قبول کیا تھا، لیکن ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونے کے لیے انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا کروں، تو اس بنا پر تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو ہوئی، ورنہ السابقون الاولون یقیناً وہ پہلے ہی پہلا ہوتا ہے اور دہنا دہنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ و جمیع امت رسول مجلس کے تشریف لائے اور میرے آقا نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو بلایا، تو صحابہ کرام لوگ بنے اور صحابی بنے اور ان کی شان یقیناً باقی تمام امت سے نرالی ہو گئی۔ اور اب یہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام کے جو ساتھی جو تھے صحابہ کرام، ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کے نور پاک کے جلوے تھے، اور میرے آقا کا خصوصی فیضان تھا ان کے قلوب کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا پیارے ساتھیوں، انہوں نے یہ کیا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور وہ اخلاص اس درجے کا تھا جو اخلاص کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی بنا پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد میں آنے والے لوگ اگر تمہارے بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کریں تو وہ اس اجر کو نہیں پا سکتے ہیں جو میرا صحابی جو ہے ایک نصف کلو بھر جو ہے وہ جو کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اس کے اجر کو نہیں پا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ تخصیص کیوں ہے؟ ادھر احد پہاڑ ہے، ادھر آدھا کلو ہے، اور ادھر سونا ہے اور ادھر جو ہے، وجہ کیا ہے؟ اصل چیز ہے دل کے اخلاص کی۔ پیارے ساتھیوں، اگر دل مخلص ہوگا تب جا کر بات بنے گی، دل مخلص نہیں ہوگا تو کچھ بھی بات نہیں بنے گی، اگر دل مخلص نہیں ہوگا تو کچھ بھی بات نہیں بنے گی۔ انسان کو اپنے قلب پر نگاہ رکھنی چاہیے، اپنے دل پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ میرا دل جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ اس لیے میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ و جمیع امت رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت تمہاری جتنی ایسی نیت ہو جائے گی اس سے ویسے تمہارا عمل ہو جائے گا، اگر تمہاری نیت خراب ہے تو عمل بھی خراب ہے۔ نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اسی قدر تمہیں اجر ملے گا۔ اسی لیے یہ بات جو آتی ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ 10 گنا سے 700 گنا تک اجر یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ اعمال کے اعتبار سے ہے یا یہ اخلاص اور نیت کے اعتبار سے ہے؟ پیارے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاص اور نیت کے اعتبار سے ہے،
جب ایک شخص نے ایک نیکی کی ہے اور نیکی کرنے کے بعد اس کی نیت ایسی تھی، عام سی نیت تھی جس میں ہوتا ہے بس کر دینے کی، اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، ایک کا اجر 10 گنا۔ لیکن جب اس نے محبت سے کیا، اس کو اس محبت کے مطابق جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اور جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی دین اسلام کے ساتھ، اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی قدر جو ہے معاملہ اوپر چلتا چلا جائے گا اور اجر جو ہے وہ ملنا شروع ہوگا، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جائے گا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان اعمال کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کے عطا کردہ دین کے اعمال کے اندر جو بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر رب العالمین اجر زیادہ بھی رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے افضل الاعمال الصلاۃ، بہترین اعمال میں بہترین افضل ترین عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا عمل ہے۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے، انسان جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ اور دیکھیے روزہ ہے یقیناً اس کا کوئی شبہ نہیں، لیکن نماز ہے۔ اور یہ ہے کہ روزے کی جزا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا رسول اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت رسول نے فرمایا کہ میرے بندے نے میری روزہ رکھا، اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا، یا یہ ہے کہ اس کی جزا میں تو میں خود ہوں، انا اجزی بہ وانا اجزی بہ، ٹھیک ہے نا، اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا، یا یہ کہ اس کی جزا میں تو میں خود ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے پیارے ساتھیوں کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کرنے کا نام ہے، یعنی کچھ نہ کرنا جو ہے یہ روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، برائی کی طرف نہ دیکھنا، نہ کھانا، نہ پینا، اپنی چیزوں کو ہر چیز میں نفی کرنا، یہ جو ہے یہ جنابی اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب کی نیت کرتے ہوئے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع امت رسول نے ہمیں روزہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا، اب روزہ عطا فرما دیا، اب ہوا کیا؟ لیکن میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع امت رسول نے خود روزے رکھے، اور روزے جو رکھے شوم وصال کے روزے رکھے۔ میرے آقا نے ایک دن روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے افطار نہیں فرمایا، پھر سحری بھی نہیں فرمائی، پھر روزہ رکھ لیا، پھر افطار نہیں فرمایا، پھر سحری نہیں فرمائی، پھر روزہ رکھ لیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ میرے آقا نے اس طرح سے کیا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک روزہ ایک دن کا ہوتا ہے اور میرے آقا کا ایک روزہ ہمارا کئی ایام کا ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، میرے آقا کا ایک روزہ جو ہے کئی ایام کا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ نوافل روزوں کی بات کر رہا ہوں، فرائض میں یہ بات نہیں ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرائض کے اندر عام صحابہ کرام کی تربیت کرنے کے لیے اسی طرح ہی روزے رکھے جس طرح کے عام لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ افطاری بھی کرنی ہے اور سحری بھی کھانی ہے۔ میرے آقا کا نوافل روزے کے اندر تو یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا نے صوم وصال رکھا ہے، مگر میرے آقا کے فرائض کے بارے میں یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرض روزے جو ہیں وہ بھی اس انداز میں رکھے ہوں۔ جب اتنی بات واضح ہو گئی پیارے ساتھیوں تو اب ذرا غور سے سنو معاملہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع امت رسول جب روزے مبارک جب رکھے تو ہوا کیا؟ جو مسلسل روزے رکھے، صحابہ کرام کو نے رکھنے کی کوشش کی، اور ایک صحابی تو ایک مسجد کے دروازے پر تیسرے دن گر پڑے، میرے آقا نے فرمایا تم روزے مت رکھو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے صوم وصال کے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انکا تواصل حضور، آپ جو رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کو اپنے جیسے سمجھا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی ہر چیز میں آپ کی اقتداء چاہتے ہیں، چاہے ہماری جان جاتی ہے چلی جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ جو رکھتے ہیں تو اس لیے ہم رکھیں۔ یہ مطلب تھا، یہ اپنی ہمت کی بات نہیں تھی، ہماری جتنی ہمت ہے ہم بھی رکھ لیں گے، یہ بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ آپ جو رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں، یا رسول اللہ کا تواصل حضور آپ جو رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تمہیں کون میرے مثل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے مواصلت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی محبت کا دعویٰ کیا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کی محبت میں اس طرح مسلسل روزے رکھنے چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی
کہ تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے. محبت اپنی جگہ پر ہوتی ہے مگر قوت و ہمت بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے, اور رب العالمین کی الطاف اور عنایات بھی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. جو میرے ساتھ ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں. جو کرم حضور علیہ السلام پر ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے, کسی اور پر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نہیں. جب اتنی بات واضح ہو گئی پیارے ساتھیوں, اب یہ بات ذہن میں رکھ لو, الحمدللہ 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 کہ صحابہ کرام نے روزے رکھے, میرے آقا نے بھی روزے رکھے. اور یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا حج, اللہ اکبر, حج کی برکات. میرے آقا نے حج جو فرمایا جمعے کے دن میں فرمایا, جمعے کے دن حج تھا تو وہ حج جو ہے حج اکبر بن گیا. اب جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا جمعے کے روز مبارک میں حج تھا, اس لیے وہ حج اکبر بن گیا. ٹھیک ہے نا. اور جمعے کے دن کے اپنے فضائل بھی ہیں, لیکن حج اکبر نام پڑ جانا پہلے بھائی یہ تو اسی وجہ سے ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا حج مبارک جمعے کے دن تھا. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اقتداء اور حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وصحبہ و جمیع امت وسلم کے فرامین عالیہ پر عمل پیرا ہونا, اے سنیو, اور در حقیقت یہی ایمان ہے اور یہی اخلاص ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور یہ کہ صحابہ کرام جو میرے آقا پر جو ایمان لے کر آئے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, حضور علیہ السلام ایمان لے کر آئے, انہوں نے یقینا حضور کو دیکھا. ہم نے حضور علیہ السلام کو دیدار نہیں کیا جاگتی آنکھوں سے. پیارے بھائیوں, ان آنکھوں سے اگرچہ ہم لوگوں کو زیارت نصیب نہیں ہوئی, مگر معاملہ کیا ہے, ہمارے دل حضور پر ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اور یہ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس قسم کی روایات بھی بہت ساری موجود ہیں ان لوگوں کے ایمان کی کے اوپر میرے آقا نے داد تحسین دیا جنہوں نے کہ حضور کو نہیں دیکھا اور حضور پر ایمان لے کر آئے ہیں. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن مرتبہ انہی کا بلند ہے جنہوں نے دیکھا ہے. آپ یہ کہیں گے جو کہ دیکھ کر ایمان لے کر آئے ان کا ایمان لانا تو اور بات تھا, جو بن دیکھے ایمان لے کر آئے ان کی بات اور ہے. پیارے بھائیو, بات اصل میں یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات مکمل طور پر ملتی رہی ہیں, اور ہم جس گھروں میں آنکھ کھولی ہے وہاں پر میرے آقا کی تعلیمات ہمیں ملی تو ہم لوگ ایمان لے کر آئے. لیکن صحابہ کرام کے ساتھ معاملات جو تھے, ایک معاملہ تو یہ تھا انہیں کسی ایسے گھر میں آنکھ نہیں کھولی تھی جس گھر کے اندر ایمان کی دولت ہو. ٹھیک ہے نا. اب وہاں سے تبدیل ہونا یہ بڑی بات تھی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ قرب خصوصی ان کو حاصل تھا جو میرے آقا کے تجلیات اور میرے آقا کے جلوے ان پر پڑتے تھے. اور جب جلوے تجلیات میرے آقا کے جب ان پر جب پڑتے تھے تو وہ ان جلووں کو برداشت کرتے تھے. پیارے ساتھیوں, بات اصل میں یہ ہے کہ جو اتنا قرب ہوتا ہے اسی قدر معاملات بنتے ہیں اور اسی قدر فیضان ہوتا ہے. آپ دیکھیے, غور کیجیے, آپ کہیں گے پھر ہمارا کیا قصور ہے, صحابہ کرام کو اتنا قرب ہو گیا. پھر قصور کی بات نہیں ہے پیارے بھائیوں, بات اصل میں یہ ہے تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم ایمان نصیب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ مجھے بتاؤ, ظاہر ہے جو کسی کے گھر میں کوئی ملازم ہوتا ہے, بڑے آدمی گھر میں, وہ ظاہر وہ اپنے ملازمین پر زیادہ ہی انعام و اکرام کرتا ہے. بڑے بندہ کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ اس پر زیادہ انعام و اکرام کرتا ہے. باہر کے بندوں کی اس میں ان کا اتنا انعام و اکرام نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ باہر کے لوگ سوچیں ہمارے کیا قصور ہے, ہمارے بھی انعام و اکرام کیوں نہیں ہو رہا. بھائی جو تمہارے نصیب میں ہے, جو اس کے اوپر فرض بنتا ہے کہ تمہیں دے, جو اس کے اوپر لازم ہے, یا جو اس کے اوپر جو اس نے کرنا چاہیے وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے, اس میں کمی آئے تب تم الزام دو ان کو یا اپنے آپ کو. لیکن جس کو قرب حاصل ہے اس جیسے تم نہیں ہو سکتے. سمجھ بات نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. پیارے ساتھیوں, یہ بات ذہن میں رکھو کہ قرب کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, قرب کے اپنے درجات ہوتے ہیں, قرب کی اپنی باتیں ہوتی ہیں. تو جن لوگوں کو حضور علیہ السلام کا قرب خصوصی حاصل ہوا اور میرے آقا کے ساتھ ساتھ رہے, انہیں زندگیاں بھی تو کس طرح گزاری. کسی کا باپ شہید ہو رہا ہے, اف تک نہیں ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے, میرا باپ جدا ہو گیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا, ہائے کاش میں ایمان نہ لے کر آتا, میرا بیٹا تو مجھ سے جدا نہ ہوتا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ خوشی سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. یہاں تک ایک عورت آتی ہے اور اس کی اطلاع ملتی ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. جب یہ بات آئی تو حاضر وہ آتی ہے, کوئی کہتا ہے تیرا فلاں شہید ہو گیا, وہ کہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. وہ کوئی آگے آتی ہیں, وہ کہتے ہیں حضور کہ تیرا فلاں شہید, مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ. تیرا فلاں, مجھے حضور کے بارے میں بتلاؤ. معاملہ کیا ہے, یعنی حضور علیہ السلام کی محبتیں اس قدر دل میں تھیں صحابہ کرام کے, اور صحابیات مبارکات کے دل میں اس قدر محبت
کرتی تھی کہ اب باپ شہید ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹا شہید ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، شوہر شہید ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر حضور علیہ السلام کی خیر چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ، حضور میرے نبی کی خیر ہو، میں اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار کر لوں۔ پیارے بھائیوں، یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اس پر میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں۔ پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر میرے آقا نے کس قدر چاہیے ہے، اور حضور کے دل میں ان کی کس قدر محبت تھی۔ جو روز اول سے ساتھ ہوتا ہے اس کے اسی قدر انعام و اکرام ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی کی شان تو میرے آقا نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمائی، جو حضرت علی کو جہاد پر بھیجا، میرے آقا یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی توریانی وجہ علی، یا اللہ اس وقت تک میرا وصال نہ ہو جب تک میں علی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ یہ پیارے بھائی، یہ ہستیاں اپنی اپنی شان الگ الگ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، جو انوکھے ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین جیسے کون ہو سکتے ہیں؟ ان جیسی انسان کس کی ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ اور یہ خلفائے راشدین، سبحان اللہ، ان کی شان اپنی ہوتی ہے۔ حضرت علی کی اپنی شان ہے، حضرت عمر بن خطاب کی اپنی شان ہے، حضرت عثمان غنی کی اپنی شان ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العالمین عزت المقام سے نوازا ہے اور مراتب عطا فرمائے ہیں۔ کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہوتے تو کتنا اچھا ہو جاتا، اور ہم اہل سنت کے صحیح موقع پر قائم رہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو راہ ہدایت پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔